بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، زندگی میں کیا کریں۔ یہ کویشچن ایک اتنا بڑا کویشچن مارک ہے کہ لائف میں ہمارے سارے ڈیسیژن جب ہی ہوتے ہیں جب ہم زندگی کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ اگر کسی نے سیل فون یوز کرنا ہے تو باہر چلا جائے، ورنہ سیل فون بند کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹاپک کافی امپورٹنٹ ہے۔ اسی ٹاپک پہ ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی کے اندر سیشن رکھنے والے ہیں ایز سون ایز پاسبل ود ان دی 1 منتھ کے اندر، جن میں پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو بلائیں گے ہم، اور انہیں بتائیں گے روڈ میپ کیا ہوتا ہے ایجوکیشن کا، کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں زندگی میں، کیا کریں۔ یہ شروع کرتے ہیں ایک کہانی سے۔ ایک گلی ہے، اس گلی میں 100 لوگ رہتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اگلی گلی میں ایک بہت بڑا ہول ہے، بہت بڑا کھڈا ہے، یعنی ایک کنواں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی شخص گر جاتا ہے، سمجھے بات، کوئی نہ کوئی۔ اور آپ پوری گلی کو سمجھاتے ہیں کہ اس گلی میں نہیں جانا، وہاں کھڈا ہے گر جائے گا، اس گلی میں نہیں جانا، کھڈا ہے گر جائے گا، ٹھیک ہے، آپ لوگ گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے % لوگ آپ کی بات پہ یقین کریں گے، اس گلی میں نہیں جائیں گے؟ کیا لگتا ہے؟ 40%، 20%؟ 20% آپ کو 0% کوئی یقین نہیں کرے گا، آپ کو 50%، آپ کو بیٹا 60%، آپ کو بیٹا ایسا صاحب آپ کو 100 گھر تھے آپ کی گلی میں، آپ کو پتا تھا کہ اگلی گلی میں ایک کھڈا ہے جہاں پر لوگ گر جاتے ہیں، اور آپ نے 100 کے 100 لوگوں کو جا کے بتایا کہ اس گلی میں مت جانا، وہاں گر جائیں گے۔ اب 100 کے 100 میں سے 50 لوگ اس گلی میں دیکھنے کے لیے جائیں گے کہ کھڈا ہے کہاں پر، گرنے کے لیے نہیں جائیں گے، کیا دیکھنے کے جائیں گے؟ کھڈا ہے کہاں پر۔ اب 50 لوگ چلے گئے، غور سے سننا، 50 لوگ چلے گئے، کھڈے کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے، واہ یار وہ تو صحیح کہہ رہا تھا، برہان تو صحیح کہہ رہا تھا، عمر تو صحیح کہہ رہا تھا، کھڈا ہے یہاں پر، یہاں تو کوئی آئے گا تو گر جائے گا، موت ہو سکتی ہے۔ اب 50 لوگ کھڑے ہوئے وہاں پر دیکھ رہے ہیں اسے، دور سے 500 لوگوں کا جلسہ آ رہا ہے، 500 لوگ اپنے مگن، اپنے رستے، انہیں آپ نے کچھ نہیں بتایا، انہیں 100 لوگ بھی، جب 50 لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے کنویں میں، اور وہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو ہے کیا صورتحال چل رہی ہے اور کیا وہاں پر حالات ہیں۔ 500 لوگ آ رہے ہیں دور سے چلتے ہوئے۔ اب 500 لوگوں نے دیکھا کہ 50 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 500 کیا کریں گے؟ اتر کے دیکھنے آ جائیں گے، اتر کے کیا آ جائیں گے؟ دیکھنے آ جائیں گے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے پل پہ 3 لوگ کھڑے ہوئے ایسے دیکھ رہے ہوں، تو آپ سب لوگ بائک سے اتر کے دیکھنا شروع ہوتے ہیں، کچھ تو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ تو ہوا ہے یہاں پر، کوئی بندہ تو گرا ہوگا، کچھ تو ہوا ہے یہاں پر۔ اب 500 لوگ اترے اور کھڈے کے ارد کھڑے ہو کے دیکھنا شروع ہو گئے، اور جو 50 کھڑے تھے جنہیں پتا تھا یہ کھڈے میں کچھ ہوا تھا، وہ وہاں سے گھر چلے گئے۔ اب کون رہ گئے؟ 500 رہ گئے۔ 500 میں زید جیسے نے پوچھا یہاں پر کیا ہوا تھا، تو ابو بکر جیسے نے کہا کہ یار یہاں پر نا ایک نا کنواں تھا، یہاں سے تیل نکلتا تھا، اپنے طرح سے کہانی بنا دی۔ دوسرے یہاں کیا تھا؟ یار یہاں نا دھاگا باندھو نا مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نے کہا یہاں پر کیا؟ اوے یہاں تو پہلے یار میٹھا کنواں نکلتا تھا، اب کڑوا پانی نکلتا ہے۔ دوسرا کہ نہیں یار یہاں کچھ اور تھا، کوئی کہتا نہیں یار یہاں کوئی مندر تھا، یہاں کچھ اور تھا۔ الگ الگ سٹوری بننی شروع ہو جائے گی۔ سٹوری تھی کیا؟ وہاں پر ایک کنواں تھا جس میں لوگ گر کے مرتے تھے، آپ نے 100 لوگوں کو بتایا، 100 میں سے 50 دیکھنے گئے، اور 50 وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، 500 لوگ آئے اور 500 لوگوں نے آگے دیکھا اور سمجھا نہیں، اور 50 لوگ چلے گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ کھڈے کے بارے میں صرف آپ کو ہی پتا تھا، اور آپ نے جتنوں کو بتایا ان میں سے کسی نے بھی اسے فالو نہیں کیا۔ 0% لوگوں نے فالو کیا آپ کی بات کو۔ آپ نے کہا تھا ادھر نہیں جانا، کتنے لوگ چلے گئے؟ 50 چلے گئے، 50 وہاں سے ہٹ گئے۔ اب کتنے لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں؟ 500، اور 500 نے اس جگہ کو ایسا بنا دیا کہ 500 کے بعد 5000 آئے، 1000 کے بعد 2000 آئے، 1000 کے بعد 3000 آئے، اور اسی ریوڑ میں آگے گرتے رہے گرتے رہے گرتے رہے۔ دس از دی سیم ٹریجڈی آف لائف اباؤٹ یور فیملی۔ فیملی کے اندر جو بھی آپ کی لائف کا ڈیسیژن لیتے ہیں کہ زندگی میں کیا کریں، وہ ایک ہی کھڈے میں آپ کو گراتے ہیں۔ یا تو جو ڈگری بھی آپ کو کرانا چاہتے ہیں جو انہوں نے خود کی ہوتی ہے وہی کراتے ہیں، یا پھر وہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالتے ہیں کہ جو اس طریقے سے کر کے پیسہ آ جائے گا، اس طریقے سے کر کے ہمیں خوشی مل سکتی ہے، جو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہے اس میں خوشی ہے۔ آج آپ اگر امیر ہو گئے تو آپ کو خوشی ملے گی، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے بیٹا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو سب سے زیادہ پیسہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوڑتے، ان کے علاوہ کوئی پیسہ جوڑتا ہے نا۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو، اگر یہ بات سچ ہوتی تو صحابہ کرام جوڑتے، اگر یہ بات سچ ہوتی تو کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی تو جوڑتا یار۔ جب آپ کو کوئی صحابی، کوئی نبی، کوئی پیغمبر کوئی بھی جوڑتا ہوا نظر نہیں آیا تو اٹس اے رانگ کوسچن، یہ سوال ہی غلط ہے کہ پیسہ ہی ہیپینس ہے۔ زندگی میں کیا کریں؟ میرے خیال سے ہر سے ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے 100 لوگوں کو بتایا، ان میں کوئی عمل نہیں کر رہا، کیونکہ عمل صرف آپ کو خود کو کرنا ہے۔ تو آپ کی زندگی کے جو بھی پلاننگ ہے نا، جو بھی آپ کے گولز ہیں، آپ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ سارے کی ساری پلاننگ ڈپینڈ کرتی ہے کسی کی لائف کو دیکھ کے، تو پھر آپ فیلئر ہو۔ پھر کیا ہو؟ فیلئر۔
ماما چاچے کا بچہ باہر کے ملک گیا تھا, گاڑی لے لی اس نے, کبھی کبھار گاڑی کے نیچے بھی تو آیا ہوگا نا, یہ نہیں دیکھتے آپ لوگ, سمجھ رہی بات, یہ نہیں دیکھتے, یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے سیکریفائس کیا کیا. وہ جب باہر کے ملک چلا گیا, پیچھے سے باپ فوت ہو گیا, ماں فوت ہو گئی, بہن بھائی کے مسئلے مسائل ہو گئے, وہ دولت کے نشے پڑا ہوا ہے. اور ایسی دولت کے نشے میں جب اس کی عمر 60-70 سال ہوئی تو اسے پتا چلا کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک جو دنیا میں ہے پاکستان میں ہی ہے, لیکن وہ بھی دولت کے نشے میں پڑا ہوا ہے. تو بیسیکلی زندگی کا جو مین پرپز ہے نا, وہ صرف ایک ہے جو آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے, وہ ہے رزق حلال. کوئی بھی وے ہو آپ کا, ٹیچنگ وے ہے, تجارت کرنا ہے, باہر کے ملک جانا ہے, سبزی بیچنی ہے, کچھ بھی کام کرنا ہے آپ نے, آپ کا ایک ہی پرپز ہونا چاہیے. زندگی کا جو مین پرپز ہے وہ ہے رزق حلال. اب رزق حلال کے فالو کیسے کریں گے آپ, کیسے آپ رزق حلال کی طرف جا سکتے ہیں؟ 3 پوائنٹ بتاؤں گا یہاں پر میں آپ کو. سب سے پہلا پوائنٹ, اگر رزق حلال کی طرف جانا ہے, رزق حلال وہی کھائے گا جس نے رزق حلال کھایا ہوگا. آپ ایک وہ بیج لگائیں زمین کے اندر, گندم چوری کر کے اور گندم لگا دیں, اس پہ جو گندم اگے گی وہ چوری کی ہوگی یا حلال کی ہوگی؟ چوری کی ہوگی. سیم اسٹریٹجی, اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو حرام کھلا رہے ہیں تو ایٹومیٹک آپ حرام راستے پہ چلتے جائیں گے اور آپ کی نسل آگے چلتی رہے گی, آپ میں فل سٹاپ نہیں آئے گا. میں اللہ تعالیٰ کی وہ آیت پڑھ رہا تھا اور بڑا حیران ہو گیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں خود ہدایت ہی نہیں دیتا, اللہ کچھ لوگوں کو میں خود ہی ہدایت نہیں دینا چاہتا, میں چاہتا ہوں وہ گمراہ ہی رہیں, میں چاہتا ہی نہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ آئیں. تو آپ ناراضگی چیک کریں اللہ کی کس لیول کی چلے گی ہے, کہ اگر ایک باپ نے حرام کھلایا کہ اپنی اولاد کو پالا ہے, اس اولاد کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ اولاد کا کیا قصور, اس نے کون سا حرام کمایا, وہ تو پڑتی ہے بیچاری. لیکن وہ اگر حرام راستے پہ چل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں بیچ کہیں نہ کہیں حرام کی کمائی سے آیا تھا, گھر میں روٹی کہیں نہ کہیں چوری سے آئی تھی, گھر میں چیزیں کہیں نہ کہیں کرپشن اور بے ایمانی سے آئی تھی. اس اسٹریٹجی کو آپ نے پکڑنا اور سمجھنا ہے کہ زندگی میں سب سے مین پرپز جو ہے آپ کا, اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے وہ رزق حلال. اگر آپ اس چیز کو کر جاتے ہیں, جو کہ بہت مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, اگر آپ اسے کر جاتے ہیں تو یقین مانیں, میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات, کہ آپ زندگی کے سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان ہوں گے. اور آپ کو میری باتیں کبھی یاد آئیں گی کہ سرکار بالکل صحیح کہتے تھے کہ 500 کی روٹی میں سکون ہے, 5000 حرام کی روٹی میں سکون نہیں ہوگا اگر میں رزق حلال کی طرف چلا گیا تو. اب آپ کے گھر والے یا میرے گھر والے بیک اپ پہ جیسے بھی گزرے ہوں, ہمیں چاہیے کہ آگے اس اسٹریٹجی پہ اپلائی کریں اور فالو کریں. اب یہاں سے ہم 3 پوائنٹ لے کے چلیں گے, اور ہر بچے کے پوائنٹ سے ہم 2 سوال پوچھیں گے اور اسے ہم انالیسس کریں گے کہ زندگی میں وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ رائٹ ہے یا رانگ ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بڑے بچوں سے. آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, جو میں کہوں گا وہ کر لو. ہاں جی زیب صاحب, آپ باہر کے ملک کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پڑھائی کے لیے. یہاں پڑھائی نہیں آپ کرتے, یہاں وہاں جا کے دل کرے گا پڑھنے کو وہاں؟ اچھا, اپنے پیسے سے وہاں پڑھو گے, فیس دو گے, جاب کر کے پھر آپ پڑھو گے, اس لیے باہر کے ملک جانا چاہتے ہو. اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان ایئر فورس میں جانا چاہتے ہو. اور آپ یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا, آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, آپ ہیں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, پرچے بائنگ یا سیلنگ؟ نہیں چھوا نہیں کہہ رہا. اچھا, آپ سافٹ ویئر انجینئر. آپ اچھا, آپ کے بھی الگ الگ خواب ہوں گے, آپ زیادہ لمبی لسٹ پہ چلے جائیں گے, ٹائم زیادہ لگ جائے گا. صرف ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں, اس سے ہم نے کلوز کرنا ہے, پھر آپ لوگوں کو کینڈل بھی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ 2 پوائنٹ, آپ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں, آپ یہیں بھی جانا چاہتے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, صرف 3 کام کیجیے گا لازمی. زیر صاحب سن لیں, 3 کام لازمی کیجیے گا. جن کے بھی گھر والوں کے پیسے لگوا کے جائیں وہ کاغذ پہ لکھ لیں آپ, اور گھر والوں کو کہیں کہ آپ پریشان ہوئیں, یہ 1-1 روپیہ میں آپ کو واپس کروں گا. آپ لگوائیں ان کے پیسے, لیکن ان کا پیسہ انہیں واپس بھی دیجیے گا. سافٹ ویئر انجینئر بننے کے بعد ان کے والد صاحب کے والدہ کے پیسے واپس بھی دیجیے گا کہ بھئی آپ لوگوں نے میرے پہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. میکسیمم بچے کیا ہوتا ہے, کامیاب ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں, ان کی قدر نہیں کرتے, ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. جب ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے, قدر نہیں کرتے, تو وہ دولت جو سی ہے نا وہ حرام راستے کی بن جاتی ہے, چاہے آپ نے حلال طریقے سے کیوں نہ کمائی ہو. تو پہلے ادب ہے, بعد میں باقی چیزیں. دیکھتے ہیں چینل سروکار دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.